آج کی منزل کا آغاز انشاءاللہ العزیز 7ویں سپارے کے دوسرے ربع سے سورۃ الانعام سے ہوگا۔ سورہ انعام، اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، الانعام من نواجب القرآن۔ سورہ انعام قرآن مجید کی افضل ترین صورتوں میں سے ہے۔ سورہ انعام ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، اور یہ وہ صورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یک بارگی نازل ہوئی، یعنی ایک ہی دفعہ پوری صورت جو ہے وہ نازل ہو گئی۔ اس صورت میں توحید و رسالت کے بنیادی مسائل بیان کیے گئے ہیں اور اس کے دلائل بھی بیان کیے گئے۔ حیات بعد الموت اور حشر نشر، جزا و سزا کا بیان تفصیل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ تمدنی اور معاشرتی زندگی کے مسلمہ اخلاق و آداب کے ساتھ جانوروں سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں۔ انعام جو ہے یہ عربی زبان میں جانوروں کو ہی کہا جاتا ہے۔ اس صورت مبارکہ میں جانوروں کے احکام تفصیل سے بیان کیے گئے، اس لیے اس کو انعام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین بنائے اور اندھیرے اور روشنی پیدا کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا بیان کیا گیا، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر ایک مدت کا فیصلہ فرمایا کہ تمہیں کتنی دیر اس دنیا کے اندر رہنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بیان ہے، یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خلوت کو بھی جانتا ہے، تمہاری جلوت کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو سب علم میں ہے اس کے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، بتایا گیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یعنی بھلائی اور تکلیف، خوشی، رنج، راحت، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز پہنچے اس کو کوئی ٹال سکتا نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العزت پر افتراء پردازی کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، افتراء باندھتا ہے۔ ہدایت اور گمراہی اللہ ہی کی مشیت سے ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے اور جو چاہے گمراہ ہو جائے۔ اس کے بعد جو ربع ثانی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتایا کہ جو اقوام پہ آفات وغیرہ آتی ہیں تو اس قوم کو ان کی اصلاح کے لیے اور اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان پر آفات بھیجتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، کہ لوگوں پر مشکلات اور پریشانیاں اس لیے بھی آتی ہیں کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، مشکل میں انہیں اپنے گناہ یاد آ جائیں، اس توبہ کر لیں ان سے، اور ان کا جو ایک رشتہ اپنے خالق حقیقی سے ٹوٹا ہوا ہے وہ دوبارہ اس رشتے کو مضبوط کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اہل ایمان کا صبح و شام عبادت کرنا، یہ بیان کیا گیا کہ اللہ والے جو ہیں وہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ عذاب الہی کی مختلف صورتیں جو ہیں ان کو بیان کیا گیا کہ آسمان سے کوئی عذاب آ جائے یا زمین نکل جائے یا کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مختلف صورتیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ اور ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ تمہیں باہم گروہوں میں تقسیم کر دے اور ایک کو دوسرے پر مسلط کر دے۔ کیا
او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، ٹھیک ہے، کہ تمہیں ایک گروہوں میں تقسیم کر کے پھر ایک گروہ کو دوسرے پر مسلط کر دے گا، پھر اس کو اس پر مسلط کر دے گا، وہ آپس میں لڑتے بھڑتے رہیں گے اور اسی طرح ان کا وقت گزر جائے گا، انہیں احساس ہی نہیں ہوگا کہ ان کا کتنا بڑا جو ہے وہ نقصان ہو گیا ہے۔ غیرت ایمانی کا تقاضا بتایا گیا کہ اگر کہیں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اور اے سننے والے جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں پڑھتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے جب تک وہ اور بات میں نہ پڑھیں، یعنی جو لوگ اللہ رب العزت کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہوں، آیات قرآنیہ کا مذاق اڑا رہے ہوں، شریعت کا مذاق اڑا رہے ہوں، تم ان میں انٹرسٹ مت لو، ان کی باتوں میں انٹرفیئر مت کرو جب تک کہ ان کا ٹاپک چینج نہ ہو جائے، ورنہ وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ اس میں یہ سبق ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی کہیں کوئی دین کے خلاف بات ہو رہی ہو یا پھر دین پر بات کرنے کا نہ موقع ملے تو لوگ مولوی کو ٹاپک بنا لیتے ہیں، مولویوں کو پکڑ کے ڈسکس کرنا شروع کر دیا اور پھر سارے ہی ہاتھ صاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو جی یہ مظلوم طبقہ ملا ہوا ہے، جس کا جو منہ میں آئے گا وہ بات کرتا جائے گا، دل کرتا جائے، وہ جو ہے نا وہ کرتا جائے گا۔ بھی ایک کل کی بات ہے، سما چینل پہ ایک لائیو پروگرام تھا، میں بھی اس میں موجود تھا، سورہ جن موضوع تھا۔ اب وہ ایک خاتون بھی وہاں پر موجود، 2 گھنٹے ہم نے لائیو پروگرام کیا ہے، 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 3 ان میں علماء تھے، ایک وہ کچھ جنوں کی ماہر تھیں، وہ خاتون بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب 2 گھنٹے ہم نے قرآن و حدیث سے دلائل سے گفتگو کی ہے، اور آخر میں جاتے جاتے انہوں نے ہوسٹ نے کہا کہ آپ کوئی میسیج اگر دینا چاہیں آج کے پروگرام کے حوالے سے تو وہ دے دیں۔ اب میسیج کیا دیا کہ وہ کہنے لگے ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ محلے کے مولوی سے بس قرآن پڑھ لیا جائے تو یہ کافی ہے، تو یہ نہیں۔ جو وہ جب دعا کی آف ایئر ہوا پروگرام تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ 2 گھنٹے ہم نے آپ کے ساتھ گزارے اور آپ کو بڑی رسپیکٹ دی، احترام دیا، اور آپ نے جاتے جاتے ہم 3 بندوں کو تھپڑ رسید کر دیا، یہ تو کوئی اخلاقیات نہ ہوئی۔ انہوں نے کہا کیا ہوا حافظ صاحب؟ میں نے کہا بھائی محلے کا مولوی کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو محلے کے مولوی سے پڑھ کے بیٹھا ہوا ہوں، میں محلے کے مولوی سے اور میں خود ایک محلے کا مولوی ہوں جو آپ کے چینل کا بھی مولوی ہوں۔ میں نے یہ کیا بات ہوئی کہ محلے کے مولوی محلے کا مولوی کیا چپڑاسی سمجھ رکھے آپ نے؟ یوں ڈسکس کرتے ہیں آپ کے محلے کا مولوی محلے کا مولوی محلے کا مولوی محلے کا مولوی اگر آپ کو فری میں ملا ہوا ہے تو آپ اس کی قدر کریں۔ اگر یہی نمازیں یہ ہمارے کوئی غصہ نہ کر جائیں، وکیل صاحب موجود ہیں یا دیگر موجود ہیں، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ نکاح جو مولوی 5000 میں پڑھا دیتا ہے نا، یہ وکیل صاحب نے پڑھانا ہوتا تو 6 دفعہ برات جاتی اور 6 دفعہ آتی واپس، تو پھر تمہیں پتہ چلتا جب لاکھ روپیہ پہلے جمع کرواتے فیس اور پھر وہ نکاح ہوتا تو پھر پتہ چلتا۔ تو یوں لائٹ موڈ میں ڈسکس کرنا اور جہاں پر جو ہے وہ باتیں دین کے خلاف ہو رہی ان میں انٹرسٹ لینا، ایسی چیزوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ دیکھیں اگر آپ عالم نہیں ہیں، آپ اپنے بچوں کو عالم نہیں بنا سکتے ہیں تو کم از کم علماء کی جہاں پہ تذلیل ہو رہی ہو آپ اس بیٹھک کا، اس نشست کا، اس گفتگو کا حصہ بھی نہ بنے، وہاں سے آپ سائڈ لائن ہو جائیں، بس ٹھیک ہے بھائی۔ جب ہم جس چیز کو ہم خود نہیں کر سکتے، اگر مولوی اتنے برے ہیں تو آپ خود مولوی بن جائیں۔ محلے کا مولوی اتنا برا ہے، آپ اپنے بیٹے کو مولوی بنائیں اور اس کو بٹھا دیں مصلی پہ، محلے کے مولوی کو بھیج دیں واپس اپنے محلے میں، پنڈ دادن خان چلا جائے، اس کی زمینیں ہیں وہاں پہ جا کے ہل چلائے، کھیت کرے، وہ کرے۔ محلے کے مولوی کو اپنے بیٹے کو مولوی بنا کے محلے کا مولوی بنا دیں اس کو، وہ اچھا ہوگا۔ تو اس لیے یہ قرآن کا بھی یہی ہمیں حکم دیا گیا کہ جہاں پر اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں سے آپ سائڈ پہ ہو جائیں، یعنی جہاں پہ دین کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور دین کی تضحیق اور تذلیل ہو رہی ہے آپ اس بیٹھک کا حصہ نہ بنیں۔ آگے ربع ثالث جو ہے اس میں بہت ہی خوبصورت تقریباً 17 انبیاء کا تذکرہ ہے، اس میں 17 انبیاء کا تذکرہ یہاں پہ آیا جن کی تفصیل بڑی ہی دلچسپ ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان آیا کہ ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ ہی ہے جو گٹھلی اور بیج کو پھاڑ کر اس سے پودا برآمد کرتا ہے۔ پھر فرمایا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، اللہ ہی ہے جو مردہ کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو موت دیتا ہے۔ اللہ کی صفات بیان، فالق الاصباح، تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ اللہ ہی نے رات کو انسانوں کے سکون کے لیے بنایا، وجعل اللیل لباسا، اللہ ہی نے سورج اور چاند کو دنوں، مہینوں اور سالوں کے حساب کے لیے بنایا، والشمس والقمر حسبانا،
اور اللہ ہی نے ستاروں کو بحری اور بری سفر کے دوران سمتوں کے تعین کے لیے پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں. اسی طرح مؤمنین کو کچھ ہدایات بھی دی گئیں، ایمان والوں کو، کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. ربع رابع جو ہے اس میں 8ویں سپارے کا آغاز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حوصلہ دیا کہ کفار کسی صورت بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتارتے اور ان سے مردے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے اٹھا لاتے، جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے. یعنی کفار اتنے سخت دل ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر مردے ان کے سامنے باتیں کرنے لگے نا، ان کو اگلے حالات بھی بتا دیں سارے کہ ہم نے قبر میں کیا کیا کچھ دیکھا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے، ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں. اگر فرشتے ان سے آ کے باتیں کریں اور فرشتے ان کو آ کے بتائیں کہ آگے کے معاملات کیا ہیں، تو یہ اتنے پتھر دل ہو چکے ہیں کہ یہ پھر بھی ہدایت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں. لہذا اہل ایمان کو ان سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور آگے فرمایا کہ حلال جانور کے ذبح پر اللہ کا نام لیا جائے تو کھاؤ. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت اس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، بلکہ بوقت ذبح بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے بجائے جو مشرکین کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے بتوں کے نام لیتے تھے، لات منات ہبل عزا کا نام لیتے تھے، ایسے اگر کسی کا نام لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے. وہی جانور کھایا جائے جس کو ذبح کرتے وقت اس پر تکبیر پڑی جائے، اللہ کا نام لیا جائے. اور ایک بتایا گیا کہ محض اکثریت کی پیروی جو ہے یہ تباہ کن ثابت ہوتی ہے. اکثریت کو نہیں دیکھنا کہ اکثر لوگ سارے کر رہے ہیں تو میں بھی یہ کر رہا ہوں، سارے کو نہیں دیکھنا. دیکھنا کس کو ہے؟ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ ان میں سے اکثر کی پیروی کریں تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. اس لیے اکثریت کو نہیں دیکھنا، دیکھنا یہ ہے کہ غلط اور صحیح، ٹھیک ہے، صحیح رانگ اینڈ رائٹ جو ہے وہ کہاں پہ ہے، صحیح کا اتباع کرنا ہے. اسی وجہ سے اقبال علیہ رحمہ نے بھی ایک میسج دیا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. جمہوریت میں بندے گنے جاتے ہیں، ایک پی ایچ ڈی بندہ اور ایک چھابڑی فروش، دونوں کی حیثیت جمہوریت میں برابر ہے، ٹھیک ہے. جبکہ جو ہمارا اصول خلافت ہے اس کے اندر جو ہے وہ بندوں کو تولا جاتا ہے کہ کون بندہ کتنی ویلیو رکھتا ہے اور اس کی رائے کتنی قیمتی ہے، کتنی ویلیو رکھتی ہے. اسی طرح آگے بتایا گیا کہ مشرکین کے مذہبی رہنما جو ہیں کچھ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے من گھڑت فیصلے بھی کرتے رہتے ہیں. آخری ربع جو ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور اس کو لازمی پڑھنا چاہیے. اس میں تورات کے جو احکام 10 ہیں نا، 10 احکام جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی تھے اور نبی پاک علیہ السلام کی شریعت میں بھی موجود ہیں. تورات کے اندر بھی وہ آئے اور اب اسی طرح ایز اٹ از ان کو قرآن مجید کے اندر بھی بیان کیا گیا. ان کو احکام 10 کہا جاتا ہے. وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ان میں شرک کی ممنوعیت، اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. سیکنڈ کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیسری چیز یہ ہے کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو. یہ سوچ لینا کہ یار بچے ہو جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، زیادہ بچے ہوں گے تو پھر میں کماؤں گا کیسے. اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے. تو رازق اللہ کی ذات ہے، جس نے تمہیں رزق دیا وہ تمہاری اولاد کو بھی رزق عطا فرمائے گا. اسی طرح فرمایا کہ بے حیائی کے امور کے قریب مت جاؤ، خواہ یہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں، بے حیائی سے بچنا چاہیے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں. اسی طرح آگے 5ویں چیز فرمائی قتل ناحق منع ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی ہے اسے ناحق قتل نہ کرو. چھٹی چیز جو ہے وہ یتیم کے مال کی حفاظت کا حکم دیا گیا، یتیم کے مال کی حفاظت کرو. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ،
یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، ہاں سوائے اچھے طریقے سے۔ اچھا طریقہ کیا ہے کہ تمہاری نیت یہ ہو کہ میں یتیم کے مال کی حفاظت کروں گا، میں اس کے مال کی اچھی جگہ پہ انویسٹمنٹ کر کے اس سے میں پروفٹ کما کے اس کو ڈبل کر کے دوں گا، اس کے مال کی حفاظت اس طریقے سے کروں گا کہ کوئی غاصب اس کے مال کو غصب نہ کر لے، کل کو جب یہ جوان ہو جائے گا تو میں اس کا مال اس کے ہینڈ اوور کر دوں گا حفاظت کے ساتھ۔ اس نیت سے یتیم کے مال کے قریب جانا تو ٹھیک ہے، ادروائز غصب اور غبن کرنے کی نیت سے فرمایا یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ اسی طرح آگے ناپ تول کو اور عدل کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ہمیشہ عدل کی بات کرو اور جانبداری نہ برتو، وعدے کی پاسداری کرو، اللہ کی کتاب کے احکام کی پیروی کرو۔ یہ 10 احکام جو ہیں یہ تورات میں بھی بیان کیے گئے، اور آخر میں بڑا ایک خوبصورت اس میں میسج یہ ہے کہ دین کے حصے بکھرے کرنے والوں سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اور جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکالی اور کئی گروہ ہو گئے، اے محبوب تمہیں ان سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا نیکی کا اجر 10 گنا ملے گا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالہا، جو بندہ ایک نیکی کرے گا خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور جو کوئی گناہ کرے گا تو ایک گناہ کے بدلے ایک گناہ ہی دیا جائے گا، 10 گناہ نہیں دیے جائے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس یاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو بہت کی جہنم کی تدبیر مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن ایک گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ ملے گا، اور اس کا بھی توبہ کا انتظار کیا جائے گا۔ کاش کہ ابھی توبہ کر لے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد توبہ کر لے، ہو سکتا ہے صبح توبہ کر لے، شام توبہ کر لے۔ اگر بندہ بالکل ہی پکا ہو جائے اور توبہ کی طرف آ ہی نہیں رہا تو پھر اس کا ایک گناہ لکھ لیا جاتا ہے، اور وہ بھی اس کی توبہ کا انتظار کیا جاتا ہے۔ ندامت کا ایک آنسو، شرمندگی سے نکلا ہوا ایک آنسو آپ کے گناہوں کے دفتر دھونے کے لیے کافی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے نا، 4 چیزیں اس پر گواہ بن جاتی ہیں۔ کرامن کاتبین، وہ صحیفے جن کے اندر لکھا جا رہا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں، اور زمین، جس زمین پر وہ گناہ کر رہا ہے۔ ایک گناہ پر 4 گواہ ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان 4 گواہوں کو وہ گناہ بھلا دیتا ہے، صحیفوں سے مٹ جاتے ہیں، کرامن کاتبین بھول جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں بھول جاتے ہیں، زمین بھول جاتی ہے کہ اس بندے نے کیا گناہ کیا تھا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور آخر میں یہ فرمایا کہ سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، محبوب فرما دیجئے میری نماز، قل ان صلاتی، محبوب میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ کاربند رکھے اور ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ سبحان ذی الملک والملکوت۔